الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذين إن مكناهم في الأرض، اور جن لوگوں کو ہم زمین میں حکمرانی دیتے ہیں، اقاموا الصلاة، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام امور اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. معزز سامعین گرامی، موضوع آپ نے سماعت فرما لیا. اس موضوع کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنا دے. سامعین گرامی، اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اسلام کا نظام سب سے بہترین ہے. اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اسلام ایک مکمل دین ہے. عیسائیت، یہودیت، ہندوازم یہ مکمل نہیں ہے. عیسائیت کے اندر رہبانیت کی ترغیب ہے، یہودیت کے اندر ذکر و اذکار کی ترغیب ہے. اسلام کے اندر نہ تو عیسائیوں کی طرح صرف رہبانیت کا تذکرہ ہے، نہ یہودیوں کی طرح ذکر و اذکار پر زور ہے، بلکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. مکمل ضابطۂ حیات کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا. مکمل ضابطۂ حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی اس کو امور درپیش ہوتے ہیں اسلام ان کی رہنمائی کرتا ہے. یہ بغور اس کو پھر دوبارہ سماعت فرما لیں کہ انسانی زندگی میں جتنے بھی امور انسان کو درپیش ہوتے ہیں اس کی اسلام رہنمائی کرتا ہے. اس کو مکمل ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. کوئی پہلو ایسا نہیں ہے اسلام کا جس کو اسلام نے تشنا چھوڑ دیا ہو، جس کی رہنمائی ہمارے پاس موجود نہ ہو. آپ اسلام کے معاملات کو اٹھائیں تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو ہم پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو ہر پہلو میں ہمیں رہنمائی نظر آئے گی. آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ پانی کیسے پیتے تھے، آپ واش روم کیسے جاتے تھے، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، حج کا کیا معاملہ تھا، حج کیسے آپ نے کیا، علی ھذا القیاس آپ کے گھر کی زندگی کیسے تھی، آپ کے باہر کی زندگی کیسے تھی، معاشرت کیسی تھی، معیشت کیسی تھی، آپ کا انداز حکمرانی کیسا تھا. یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہیں. اور اس لیے یہ ملتی ہیں
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ ہم بھی اسی طریقہ کار کو اختیار کریں. ہم مکلف ہیں اس بات کے، ہم مجبور ہیں اس بات پر کہ ہم قرآن و حدیث کو مانیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے، اسلام پر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اصلاح پیدا کرے گا اور ہمارے اندر بہتری آئے گی. اگر اسلام کو ہم قبول نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں بنتی. اس لیے اسلام کے بارے میں یہ نقطۂ نظر بڑا واضح ہونا چاہیے کہ اسلام ہر طرف سے رہنمائی کرتا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں مسئلے کے اندر مجھے پریشانی ہے اور اسلام کے اندر رہنمائی موجود نہیں ہے. اسلام کیونکہ آخری دین تھا اور ابدی دین تھا، قیامت تک اس نے رہنا تھا، قیامت تک مسائل نے آنا تھا، اس لیے اسلام نے ایک ایک مسئلے کا حل قیامت تک کے لیے بتلا دیا. حلال و حرام ہو، جائز و ناجائز ہو، حق و باطل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اسلام نے مکمل رہنمائی کی ہے. انہی اسلام کی رہنمائیوں میں سے ایک رہنمائی یہ ہے کہ آپ کے حکمران کیسے ہونے چاہیے، یا حکمرانوں کا انداز حکمرانی کیسا ہونا چاہیے. یا یوں کہیے جو ہمارا آج کا درس ہے، ہمارا آج کا سبق ہے کہ اسلامی انداز حکمرانی کیا ہونا چاہیے. بنیادی تمام حکمرانیوں میں سب سے بہترین انداز حکمرانی اسلام ہی فراہم کرتا. اسلام کے اندر جو حاکم وقت ہے، اسلام کے اندر جو حاکم وقت ہے وہ صرف حاکم وقت نہیں ہوتا بلکہ وہ عوام کا خدمت گزار ہوتا ہے، عوام کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، عوام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے والا ہوتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، وہ مسئول ہوتا ہے. بالفاظ دیگر یہ جو مسئولیت کا معنی ہم استعمال کرتے ہیں اسلام کے اندر وہ مسئول ہے. مسئول کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران جس کو اللہ نے وقتی طور پر حکمران بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہے. اللہ پوچھیں گے کہ تجھے میں نے یہ حکمرانی دی تھی، بتلا تو نے اس کا کیا حق ادا کیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی واضح طور پر فرما دی کہ فرمایا کہ جو شخص دو افراد کے درمیان امیر بنایا گیا، دو افراد کے درمیان، اور وہ دو افراد کے درمیان عدل اور انصاف قائم نہیں کر سکا، دو افراد کے نظام کو وہ نہیں چلا سکا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو انتہا درجے کا عذاب ہوگا، کیونکہ دو اشخاص کے درمیان وہ عدل اور انصاف نہیں کر سکا. سامعین محترم، یہ بڑی آسان سی بات تو ہے کہ ہمارے ہاں ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ میں حکمران بن جاؤں، میں یہاں سے لوگوں سے ووٹ لوں، اس کے لیے کمپین چلاؤں، اس کے لیے محنت کروں، جدوجہد کروں، اس کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دوں، اور پھر میں اسمبلیوں کی زینت بنوں اور وہاں سے میں وزیر بن کر واپس آؤں. پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ پھر میں نے وہ کچھ کرنا ہے کہ جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے، کہ پھر میں نے عوام کو کھانا ہے، پھر میں نے عوام کو لوٹنا ہے، پھر میں نے عوام کو تکلیف پہنچانی ہے، پھر ان کے مصائب میں اضافہ کرنا ہے، ان کے آلام میں اضافہ کرنا ہے، ان کی تکلیفوں کو بڑھانا ہے، ان کی مصیبتوں کو بڑھانا ہے. خیرخواہی ناپید ہے، عوام کی سہولتوں کا فقدان ہے، عوام کی سہولتوں کے بارے میں حکمرانوں کو کوئی شعور نہیں، کوئی ان کے اندر جذبہ نہیں. بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ان کو اسلام کا شعور نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام انداز حکمرانی کیسے دیتا ہے. مسلمان تو یہ ہیں لیکن صرف کلمہ وہ مسلمان ہیں، اس سے آگے ان کو کچھ پتہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو اسلام سے بالکل بے بہرا ہے، اصل میں اسلام کو یہ اپنانا ہی نہیں چاہتے. اگر یہ اسلام کو اپنائیں گے تو پھر عمر بن عبدالعزیز کی طرح ان کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، پھر حضرت عمر کی طرح ان کو پیبند لگے کپڑے پہننے پڑیں گے، پھر حضرت بکر صدیق کی طرح ان کو میلی کچیلی چادر اوڑھ کر خلافت کی مسند پر بیٹھنا پڑے گا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کو تمام تر مراعات واپس کرنی پڑیں گی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کو جو اور موٹے سوٹے جو کھانا پینا ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا. یہ اسلام کو اپنانا نہیں چاہتے، یہ اسلام کی طرف آنا نہیں چاہتے، یہ اسلام کو اپنانا نہیں چاہتے. وجہ کیا ہے؟ اگر اسلام کو یہ اپناتے ہیں ان کے تمام پروٹوکول ختم ہوتے ہیں، ان کے تمام معاملات ختم ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز ان سے چھین لی جاتی ہیں، کیونکہ اسلام یہ بات کہتا ہے کہ حکمران چونکہ عوام الناس میں سے ہوتا ہے، حکمران کا کام کیا ہے؟ حکمران کا کام کیا ہے؟ اسلامی حکمران کا کام کیا ہے؟
قرآن پاک کی اس آیت میں اسلامی حکمران کی ذمہ داریاں قرآن نے بیان کی ہیں. الذین مکناہم فی الارض، جس کو اللہ نے زمین کے اندر حکومت دی، اس کا پہلا کام کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ لوگوں کو نماز قائم کرنے کی ترغیب دیتا ہے. خود بھی نماز پڑھتا ہے بلکہ لوگوں کو نماز خود پڑھاتا ہے. نماز خود پڑھاتا ہے. حاکم وقت کی ذمہ داری تھی، خلیفہ وقت کی ذمہ داری تھی. جب تک رسول اللہ زندہ رہے آپ نماز پڑھاتے رہے. جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد جو آپ کے خلفاء تھے جب تک وہ موجود رہے کوئی دوسرا نماز پڑھانے کا مکلف نہیں ہوتا تھا. گورنر مسجدوں میں آتے تھے، مسجدوں میں آ کر نماز پڑھاتے تھے. خلیفہ وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھتا تھا، لوگوں سے میل جول رکھتا تھا، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتا تھا، لوگوں کے غم اور لوگوں کی خوشی میں شریک رہتا تھا. ان کی پریشانیاں ان کے سامنے آیا ہوتی تھی کہ میرے ساتھ والے کی پریشانی کیا ہے. اس لیے فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، فرمایا کہ جن کو ہم نے دنیا کے اندر حکومت دی ہے پہلا کام یہ کریں کہ وہ نماز کو قائم کریں. یہ جو نماز قائم کرنے کا تصور ہے اس کے پیچھے پورے کا پورا دین آ جاتا ہے. اب اگر حکمران آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں، دن میں 5 وقت آپ کا حاکم آ کر مسجد میں بیٹھے اور پھر لوگوں کی گفتگو سنے، ان کی پریشانیوں سے آگاہی حاصل کرے، تو آدھے سے زیادہ پریشانیاں تو یہیں سے ختم ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ حکمرانوں کو مسجد کے اندر سال ہر سال کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ زندگی بھر کوئی نہیں دیکھتا. کیوں؟ کہ وہ آتے ہی نہیں، ان کا یہ کام ہی نہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے مسجد میں آ کر نماز ادا کرنی ہے. اور پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور ان کا کام یہ ہے زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ کا نظام بہترین بنائیں. زکوٰۃ کا نظام ایسا ہو کہ کوئی غریب، کوئی پریشان حال، کوئی امیر اتنا امیر نہ ہو کہ ساری کی ساری دولت اس کے پاس چلی جائے، کوئی غریب اتنا غریب نہ ہو کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے، بلکہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا اتنا پیارا اور اتنا بہترین نظام بنا دیا جائے. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، امیروں سے لے کر غریبوں میں وہ مال تقسیم کر دیا جائے. اور اس کا اتنا اعتدال کا اتنا بہترین انداز ہونا چاہیے کہ کوئی بھی معاشرے کے اندر بھیک مانگنے والا نہ رہے. اور اس کی مثالیں بے شمار مثالیں ہیں، میں آپ کو بعد میں اس کی مثالیں دیتا ہوں. اور پھر فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اسلامی حکمران کیا کرتا ہے؟ تیسری بات فرمایا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے. اور ظاہر بات ہے جو حکمران خود نیک ہوگا وہ نیکی کا حکم دے گا، جو خود برائیوں کا مجموعہ ہو وہ کیا نیکیوں کا حکم دے گا. جس نے برائیوں کے بوجھ اٹھا رکھے ہوں، جس نے برائیوں پر اپنے آپ کو بٹھا رکھا ہو، جو برائیوں کا مجموعہ ہو، جو فسادات کا مجموعہ ہو، جو گندی ذہنیت اور گندی سوچ کا مجموعہ ہو، اس نے لوگوں کی اصلاح کب کرنی ہے؟ فرمایا کہ اسلامی حکمران کی تیسری صفت یہ ہے امروا بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم دے، لوگوں کے اندر نیکی کو پھیلا دے. یہ نہیں ہے کہ اسلامی حکمران صرف لوگوں کو، ہر بندہ دوسرے کو نیکی کا حکم دے، بلائی کا حکم دے، بھلائی کی بات کرے، اچھائی کی بات کرے، ہر بندہ دوسرے کی خیرخواہی کی بات کرے، پورے کا پورا معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے. کہیں کوئی غلطی ہو تو فوری طور پر اس کی اصلاح ہو جائے. امروا بالمعروف. تیسری بات یہ ہے اسلامی حکمران کی ذمہ داریوں میں فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم دینا. اور چوتھی اور آخری بات وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکنا. اسلامی حکمران کی جو چوتھی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ برائی سے روکنا، کہ خبردار کوئی برائی نہ کرے. اس معاشرے کے اندر زنا نہیں ہوگا، اس معاشرے کے اندر بدکاری نہیں ہوگی، اس معاشرے کے اندر ظلم اور ستم نہیں ہوگا، اس معاشرے کے اندر یتیم کا مال نہیں کھایا جائے گا، اس معاشرے کے اندر عورت کی عزت پر ہاتھ نہیں کوئی اٹھائے گا، اس معاشرے کے اندر برائی کا کوئی تصور نہیں ہوگا، اس معاشرے کے اندر گانے نہیں بجیں گے، اس معاشرے کے اندر تصویر سازی نہیں ہوگی، اس معاشرے کے اندر کوئی کسی کا حق نہیں دبائے گا، اس معاشرے کے اندر کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کذب بیانی نہیں کرے گا، کوئی کسی پر الزام نہیں لگائے گا. یہ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، جتنے بھی منکرات ہیں ان پر پابندی عائد کر دے گا کہ خبردار کوئی بھی بندہ برائی پر اپنے آپ کو آبادہ نہ کرے. اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اب اگر ایسا نظام نافذ کر دیا جائے، یہ اگر 4 ہی شکیں صرف نافذ کر دی جائیں تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے اگر یہ 4 چیزیں نافذ کر دی جائیں. تو سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں صرف اس پہلو پر آتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں
انصاف کا کتنا بول بالا تھا. اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں انصاف کے لیے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ کے کئی واقعات موجود ہیں. ایک خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، چوری کی، اس نے چوری کر کے اس کا جو قبیلہ تھا بنی مخزوم کی وہ عورت تھی. اور بنی مخزوم یہ مکہ مدینہ منورہ کے بڑے معروف خاندان کے لوگ تھے. بنی مخزوم بڑے عزت دار لوگ تھے، بڑے بہترین لوگ تھے، اچھا خاندان تھا. عورت نے چوری کر لی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. انصاف تھا، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. معاشرے سے اگر آپ نے برائیاں ختم کرنی ہیں، پھر حدود کو اگر آپ نافذ کر دیں تو برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی. ایک شخص کو پتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے، میرا ہاتھ کٹے گا. میں نے قتل کرنا ہے، مجھے قتل کیا جائے. میں نے قتل کیا، مجھے قتل کیا جائے. میں نے اگر کسی پر غاصبانہ حملہ کیا تو ایسے ہی مجھ پر کیا جائے گا. تو پھر معاشرے کے اندر کوئی بندہ دوسرے کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے. اب ہمیں پتا ہے ہم جو مرضی ہے کریں، ہم چھوٹ جائیں گے. ہمیں ہماری پولیس چھوڑ دے گی، ہمیں ہماری سفارشی جمع چھڑا دیں گے، ہمیں ہمارا خاندان چھڑا دے گا، ہم پیسے کے زور پر چھوٹ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کی سفارش کی گئی. اور سفارش کرنے کے لیے جس شخصیت کو منتخب کیا گیا وہ بھی بڑی عظیم تھی. وہ سوچنے لگے کہ کس کو کہا جائے کہ وہ رسول اللہ سے سفارش کرے. انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس کی بات مانتے ہیں. دیکھا گیا محبت کس سے کرتے ہیں. کہا اسامہ بن زید ان میں سب سے زیادہ معتبر شخصیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے بڑا پیار کرتے تھے. حضرت اسامہ کے پاس جا کر کہا، اے اسامہ ہماری اس عورت کی سفارش کیجیے کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے. حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے جا کر آپ سے سفارش کی. کہ اللہ کے رسول، بنی مخزوم کے لوگوں نے یہ بات عرض کی ہے اور ان کی عورت کا اگر ہاتھ کٹ گیا تو ان کی ناک کٹ جائے گی، ان کی عزت خاک پہ مل جائے گی. اللہ کے رسول نے آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. آپ نے جو الفاظ کہے وہ تاریخ کے سنہرے ترین الفاظ تھے. وہ اسلامی حکمرانی کا انداز تھا، وہ اسلام کی تعلیمات تھی. وہ قیامت تک کے لیے ایک اصول اور ایک ضابطہ دینا تھا کہ اے اسامہ، یا اسامہ اتشرع بین حدود اللہ، اے اسامہ تو حدود اللہ میں سفارش کر رہا ہے. تیرا کہنا یہ ہے کہ حدود اللہ میں تو سفارش کرے اور حد کو میں ختم کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ اللہ کی قسم ہے، لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. یہ تو فاطمہ بنی مخزوم کی عورت ہے، اگر سرور کائنات کی بیٹی فاطمہ بنت محمد کی چوری کرے، رب کعبہ کی قسم اس کا ہاتھ کاٹ دے. یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ تم اس کی سفارش کر رہے ہو. اور پھر اگلی بات فرمائی، فرمایا اسامہ خبردار، تم سے پہلے لوگ، پہلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی کہ جو تم میں سے شرفاء کوئی جرم کرتا اس کو چھڑا لیا جاتا اور کوئی غریب کرتا اس پر حد نافذ کر دی جاتی. خبردار اسامہ، ایسی بات کی ہے. امام کائنات کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی. حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش کہ میں نے سرور کائنات سے یہ سفارش نہ کی ہوتی، میں نے یہ بات نہ کی ہوتی. آج بیٹا جرم کرتا ہے، باپ چھڑانے کو جاتا ہے. بھائی جرم کرتا ہے، بھائی چھڑانے کو جاتا ہے. بھائی نے قتل کر دیا، ہم لاکھوں روپے کا وکیل کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو چھڑانا ہے. خدا کی قسم ہے یہ حدود اللہ کے بالکل خلاف ہے، اللہ کے خلاف ہے، رسول اللہ کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے کہ قاتل کو آپ جا کر چھڑائیں. خدا کی قسم ہے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. یہی معاشرے کی بے انصافی ہے کہ ہم لوگ، ہمارے ہاں جو بندہ جرم کرتا ہے ہم اس کی جرم پر پردہ ڈالتے ہیں، ہم اس کی جرم کو چھپاتے ہیں. اگر کوئی پکڑا جائے پھر اس کو چھڑاتے ہیں، وہاں پر پیسہ لگاتے ہیں. یہ اللہ کے دین کا صراحتاً انکار ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفارش کرنے والے پہلے برباد ہوئے، آج بھی اگر کوئی غلط سفارش کرے گا تو وہ بھی برباد کر دیا جائے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک یہودی اور ایک مسلمان جو اندر سے منافق تھا، ان دونوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ آیا. زمین کا مقدمہ تھا.
اور ان دونوں نے آ کر مقدمہ پیش کیا. وہ مسلمان کا خیال یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، میرے حق میں فیصلہ ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے آج کل کہ یار یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا ہم مسلک ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری پارٹی کا ہے، یہ ہماری پارٹی کا ہے، ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. سرور کائنات کے پاس جب گئے تو امام کائنات نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہودی وہاں سے باہر نکلا. وہ جو مسلمان تھا اس نے کہا نہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں. کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. اس کے بعد مسلمان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ عمر یہودیوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں سخت رویہ رکھتے ہیں، لہذا ان سے مجھے جو میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اب یہاں پر انصاف تھا، رسول اللہ کا فیصلہ تھا، آپ کا فیصلہ اٹل تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں، میری مرضی کا نہیں ہوا. آج کیا ہوتا ہے؟ سیشن کورٹ فیصلہ کرتا ہے، میری مرضی کا نہیں. ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے، میری مرضی کا نہیں. سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے، میری مرضی کا نہیں. ہم اپنی مرضی کے فیصلے کے لیے، کیا کچھ کل کھلاتے ہیں. کتنا انصاف کا قتل ہوتا ہے، کتنے معاشرے کے اندر بے سکونی پھیلتی ہے، کتنے لوگ اس سے بدزن ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں. ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا. کیوں؟ ہمارے اندر اسلام نہیں. تو چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کا موقف سنا، فیصلہ کرنے لگے. یہودی نے کہا عمر ایک منٹ ٹھہریے، میری بات سن لیجئے. اس سے پہلے ہم سرور کائنات کے پاس گئے تھے، ہم تمہارے نبی کے پاس گئے تھے. کہا اچھا وہاں گئے تھے؟ کہا گئے تھے. کہا انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. اب آپ جو مرضی ہے فیصلہ کیجیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. گھر کے اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے اور وہ جو منافق تھا، مسلمان تھا، اس کا سر قلم کر دیا اور لہراتی ہوئی تلوار کے ساتھ یہ اعلان کرنے لگے جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں مانتا ہے، عمر کا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. یہ انصاف تھا کہ یہ نہیں کہ اس طرف یہودی ہے اس طرف مسلمان ہے. نہیں، جو انصاف ہے وہ دینا چاہیے. جو انصاف ہے وہ دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، ہر ایک کو دینا ہے. یہ نہیں کہ یہ عیسائی ہے اس کو انصاف نہ ملے، یہودی ہے اس کو انصاف نہ ملے، یہ مجوسی ہے اس کو انصاف نہ ملے، یہ ہندو ہے اس کو انصاف نہ ملے. اسلام نے سب کے لیے برابری رکھی ہے، انصاف سب کو ملے گا، ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ صرف تعلیمات اسلام کی ہیں اور روئے زمین میں کسی دین کی نہیں. سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے واقعات میں ایک بہت بڑا واقعہ وہ ہے کہ آپ صفیں درست فرما رہے ہیں، آپ نے ایک صحابی کو چھڑی سے پیچھے کیا، اس کو تھوڑی سی لگ گئی. کچھ عرصہ گزرا، سرور کائنات نے فرمایا یہ مرض الوفات کے اندر یہ واقعہ ہے، مرض الوفات کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. معروف کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ سرور کائنات نے لوگوں سے کہا لوگوں جس کسی سے میں نے زیادتی کی ہے آج بدلہ لے لے، آج بدلہ لے لے. میں محمد رسول اللہ اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں نے تمہارے سامنے 23 سال گزارے ہیں، 23 سال تمہارے اندر اٹھا بیٹھا ہوں، کھایا پیا ہے، چلا پھرا ہوں، تمہارے معاملات کو دیکھا ہے، کسی سے بے انصافی ہوئی، کسی سے زیادتی ہوئی، کسی سے گالی گلوچ ہوا. آج یہاں پر بدلہ لے لو، کل قیامت والے دن میں تمہارے کسی معاملے کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں گا. یہاں جو بدلہ لینا چاہے لے لے. ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. آقا کھڑے ہو گئے. اب کب کباتا ہوا جسم ہے، آپ پر بخار کا غلبہ ہے، اس کیفیت میں میرے آقا کھڑے ہوئے کہ لو بدلہ لے لو. اس نے کہا اللہ کے رسول جب آپ نے مجھے مارا تھا، جب آپ نے مجھے لاٹھی سے مارا تھا تو میرا جسم ننگا تھا. آقا نے فرمایا اس کے ہاتھ میں لاٹھی دے دی جائے. اس کے ہاتھ میں لاٹھی دے دی گئی. آقا نے اپنے جسم سے کپڑے اتار دیے، قمیض اتار دی اور آپ اس کے سامنے بیٹھ گئے. میرے ساتھی مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن میں تیرے بدلے کو نہیں چکا سکتا ہوں. اب کیفیت کیا ہے؟ وہ صحابی جو بدلہ لینے کے لیے ہاتھ میں لے کر لاٹھی کھڑے ہیں، اب کیفیت کیا ہے؟ فوری طور پر لاٹھی کو پھینکتے ہیں، سرور کائنات کے جسم کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، منہ سے پیار کرتے ہیں، اپنے سینے کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. آقا نے پوچھا میرے ساتھی تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ کہا آقا چاہتا یہ ہوں کہ میں آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم لگ جائے تاکہ کل قیامت کے دن مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا.
یہ انصاف کا کتنا بہترین واقعہ ہے. دنیا کا کوئی حکمران اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے کہ لوگوں میں نے کسی سے زیادتی کی ہے بدلہ لے لے. آج کا حکمران اگر اپنے آپ کو پیش کرے تو خدا کی قسم ہے لوگ اس کی دھجیاں پھیر دیں, لوگ اس کا حشر نشر بگاڑ دیں, لوگ اس کا سکہ بوٹی کر دیں. لوگ یہاں پر ہر بندہ اس پر اپنے دان پیستا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ کریں, ہم اس کے ساتھ یہ کریں. یاد رکھو جن لوگوں نے انصاف کو قائم نہیں رکھا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ چند نمونے ہیں. اس کے بعد آئیے تو صحابہ اکرام کے اندر بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی انصاف کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ روئی زمین میں شاید ہی یہ مثالیں کوئی پیش کر سکے. حضرت عمر جیسا حکمران, کون کہتا ہے حضرت عمر جیسے حکمران کے بارے میں؟ اکبر نے یہی بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر کائنات کے اندر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو روئے زمین میں اسلام کے سوا کوئی مذہب نظر نہ آتا, ساری کائنات اسلام سے بھر جاتی. 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا شخص خلیفہ وقت ہے. گھوڑے کا سودا کیا, ایک شخص سے گھوڑے کا سودا کیا, بات طے ہو گئی. کہا میں اس کو تھوڑا سا چیک کر لوں, تھوڑا سا گھوڑے کو میں دیکھ لوں. گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے, تھوڑا سا گھوڑے کو بھگایا, واپس لے کر آئے. گھوڑا سستانے لگا, گھوڑا گر گیا, گھوڑا بیمار ہو گیا. تیز بھگانے کی وجہ سے جب پہلے بیمار تھا وہ گھوڑا گر گیا نیچے. حضرت عمر فرمانے لگے میں نے یہ نہیں لینا. وہ جو بیچنے والا تھا اس نے کہا امیر المومنین مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تو یہ تو تندرست و توانا تھا, آپ اس کو بھگاتے رہے ہیں, واپس آئے ہیں یہ بیمار ہو گیا ہے, لاغر ہو گیا ہے, اب میں اس کو کیا کروں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں نے تو چیک کرنے کے لیے لیا تھا. کہا نہیں, میں نے تو ٹھیک آپ کو دیا تھا. اب دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. ایک طرف حاکم وقت ہے, امیر المؤمنین ہے, صرف امیر المؤمنین نہیں, یہ سیاہ اور سفید کا مالک ہے, صرف سیاہ اور سفید کا مالک نہیں, وہ اس زمین میں سب سے بہترین حکمران ہے. ایک شخص اعتراض کر رہا ہے عمر آپ نے مجھ سے گھوڑا لے لیا ہے, اب یہ گھوڑا واپس نہیں ہوگا, میں نے تو ٹھیک دیا تھا. دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا. بات کہاں تک پہنچی؟ وہ کہنے لگا, وہ جو مدعی تھا اس نے کہا عمر فیصلہ قاضی سے کرواتے ہیں. کہا قاضی کون قاضی فیصلہ کرے گا؟ امیر المؤمنین کا فیصلہ کون کرے گا؟ کہا قاضی شریح کرے گا. قاضی شریح کرے گا. قاضی شریح کے پاس آ گئے. شریح نوجوان ہے, 18 سال کی عمر ہے, دین کی دسترس ہے, اسلام کا علم ہے, حدیث پر عبور ہے. اور قاضی شریح کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ قاضی شریح کو 1 لاکھ حدیثیں مع سند یاد تھی. اس وقت کے حکمران صرف حکمران نہیں ہوتے تھے, محدث ہوتے تھے. جج صرف جج نہیں ہوتے, پورے محدث ہوتے تھے. 1 لاکھ حدیث کا عالم. کہا کہ میرا فیصلہ یہ کرے گا. عمر امیر المؤمنین ہے, کہا مجھے قبول ہے. چلے گئے قاضی شریح کے پاس. قاضی شریح اس وقت قاضی نہیں تھے, ایک عام شخص تھے, ایک عام عالم دین تھا. کہا اس سے فیصلہ کروانا ہے. حضرت عمر چلے گئے, دونوں جا کر بیٹھے, اپنا مقدمہ پیش کیا. آپ حیران ہوں گے, قاضی شریح نے حضرت عمر کے خلاف فیصلہ کر دیا. قاضی شریح نے حضرت عمر کے خلاف فیصلہ کیا. امیر المؤمنین تھے, یہ نہیں کہا کہ میں کیوں حکمران کی عدالت میں جاؤں, میں کیوں عدالتوں کے اندر جاؤں, میرا جانا توہین ہے, میں ملک کا وزیر اعظم ہوں, میں ملک کا صدر ہوں, میں ملک کا بڑا ہوں, میرے لیے سب کچھ ہے. نہیں, امیر المؤمنین ہے, معمولی انسان نے مقدمہ کیا ہے, عدالت کے اندر چلے گئے ہیں, عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوشی یہ فیصلہ قبول بھی کیا. اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے, یہ نہیں کہ اس کے بعد جج سے ٹھان لی ہے, قاضی سے ٹھان لی ہے, اس کو کہا تو اس سے نمٹ لوں گا, تیرا بھی میں کریا کرم کرتا ہوں, تیرا بھی میں کوئی کام کرتا ہوں, تیرے اوپر بھی الزامات لگاتا ہوں. ایسا نہیں کیا, بلکہ حضرت عمر نے قاضی شریح کو اپنے دور میں لکھ کر قاضی مقرر کیا. اور اس کے بعد قاضی شریح ان کے دور میں بھی رہے, حضرت عثمان کے دور میں بھی رہے, حضرت علی کے دور میں بھی رہے, حضرت امیر معاویہ کے دور میں رہے, یزید بن ابی سفیان کے دور میں جا کر اس کی وفات ہوئی. اتنے سال, کہا جاتا ہے کہ 39 سال تک قاضی شریح انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کے فیصلے کرتے رہے.
حضرت عمر نے یہ نہیں کہا میرے خلاف فیصلہ کیا، میرے مطابق فیصلہ کریں گے میں مانوں گا، نہیں کریں گے تو نہیں مانوں گا۔ ایسا ہی ہے، جج ہماری مرضی کے، انصاف ہماری مرضی کا، فیصلہ ہماری مرضی کا، سب کچھ تمہاری مرضی کا ہے، پھر یہ انصاف کے آپ نے کیوں یہ راگ لاپتے ہیں؟ سیدھی سادی سی بات ہے، کہہ دیجئے کہ ہم انصاف کو نہیں مانتے، ہم عدالتوں کو نہیں مانتے، ہم قانون کو نہیں مانتے۔ یہ لولا لنگڑا قانون، ہمارے ملک کا لولا لنگڑا قانون، لولی لنگڑی عدالتیں، اگر یہاں پر بھی کچھ انصاف کا اوپر جا کر سپریم کورٹ میں کہیں اگر انصاف کا کوئی بول بالا ہو رہا ہے، کوئی انصاف کی بات کرتا ہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے کہ خلفائے راشدین کے مبارک زمانہ میں انصاف کی کیسی کیسی داستانیں رقم ہوئی ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے حکمران ہیں، بیٹا حکمران کا بیٹا ہے، ایک عام انسان کے ساتھ دوڑ لگا دی، گھوڑے کی دوڑ رہے ہیں، گھوڑے کی دوڑ لگی، وہ عام آدمی آگے نکل گئے۔ جب وہ آگے نکلا، گورنر کا بیٹا ہے، والی مصر کا بیٹا ہے، غصہ چڑھ گیا، کہا یہ آگے کیوں نکلا ہے؟ اس کو کوڑا مار دیا، کوڑا مارا، اس کو تکلیف ہوئی، اس نے حضرت عمر کی عدالت میں فیصلہ مقدمہ درج کر دیا، جناب بادشاہ وقت ہے، والی مصر ہے، ان کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر نے والی مصر کو بھی بلا لیا اور بیٹے کو بھی بلا لیا، باپ بیٹے دونوں کو بلا لیا، گورنر کو بھی بلایا، بیٹے کو بھی بلایا۔ یہ نہیں ہے کہ کوڑا مار دیا تو کیا ہوا، ہمارا حکمران ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، ہمارا صدر ہے، ہمارا یہ گورنر ہے، ہمارا وزیر اعلیٰ ہے، ہمارا فلاں ہے، جو مرضی ہے کرتے رہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی آئین نہیں، جتنی مرضی ہے کرپشن کرے، جتنا مرضی ہے لوٹے، جتنا مرضی ہے خون چوسے، اس لیے کہ یہ ہمارا ہے، ہماری پارٹی کا ہے۔ یہ نہیں کہا، دونوں باپ بیٹے کو بلا لیا، بلا کر اپنے دربار میں کھڑا کیا، کہا تم نے کب سے لوگوں کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے؟ والی مصر سے پوچھا جا رہا ہے کب سے لوگوں کے بچوں کو اپنا غلام بنایا ہے؟ تلوار ہاتھ میں پکڑا کوڑا، پہلے خود مارا، عمر بن عاص کو مارا، اور پھر ان کے بیٹے کو مارا، اور پھر وہی کوڑا اس لڑکے کو دے دیا کہ لو اب تم بھی اس کو مارو، تم بھی اس کو مارو۔ تاریخ نے شاید یہ نظیر نہ دیکھی ہو کہ حکمران وقت ہے، والی مصر ہے، اس کا بیٹا ہے، اور عام انسان سے مار کھا رہا ہے۔ حضرت عمر نے بتلا دیا کہ انصاف کے لیے اگر کوئی بادشاہ بھی جرم کرے گا اس کی بھی وہی سزا ہے، کوئی عام انسان جرم کرے گا اس کی بھی وہی سزا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گورنر جو ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، صدر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ صدر کے لیے کوئی قانون نہ ہونا یہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ سرور کائنات نے اگر اپنے آپ کو پیش کیا تو اس زمین میں کوئی انسان بھی انصاف سے مفر حاصل نہیں کر سکتا، انصاف سے مبرہ نہیں ہے۔ یہ تو کافروں کی تعریف بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے نکلا ہے کہ ملک کے حکمران کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ جو مرضی ہے جرم کرے، جو مرضی ہے کرپشن کرے، جو مرضی ہے ستم کرے، جو مرضی ہے وہ کرتا رہے، اس پر کوئی قانون لاگو نہیں، کوئی اصول لاگو نہیں، کوئی انصاف کا اس پر تقدس نہیں۔ سامعین محترم، یہ اندھیر نگری کا قانون ہے، یہ تو رات کا قانون ہے، یہ تو جنگل کا قانون ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ایسے قانون کو ہم نہیں مانتے۔ ایسے قانون کو ہم کیسے مانیں کہ جس کے اندر عام انسان کے لیے اور قانون ہے، حاکم وقت کے لیے اور ہے، گورنر کے لیے اور ہے، وزیر اعلیٰ کے لیے اور ہے، وزیر اعظم کے لیے اور ہے۔ میرے آقا نے جو قانون دیا ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ بادشاہ ہے جب اللہ یہ آیا اور آ کر مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کیا، بادشاہ ہے غسان کا، بڑا متکبر قسم کا انسان، اسلام قبول کر لیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے چادر لمبی لٹک رہی ہے۔ بادشاہوں کا انداز تھا، ابھی اسلامی تربیت نہیں ہوئی تھی، چادر لٹک رہی ہے، چادر کے اوپر کسی غلام کا پاؤں آ گیا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، غلام کو تھپڑ مار دیا۔ غلام تیری ہمت، بادشاہ ہے جب اللہ
تیری ہمت کہ میری چادر کے اوپر تیرا پاؤں آئے؟ چادر کے اوپر کیا پاؤں آیا کہ تم کے اوپر پاؤں آ گئے؟ بڑا اس نے غصہ کیا، اس نے تھپڑ مارا اور غلام کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ یہ غلام روتا ہوا حضرت عمر کی عدالت میں آ گیا کہ عمر میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ کہا کس نے کیا؟ کہا بادشاہ نے کیا، جب اللہ نے کیا۔ جب اللہ گورنر بادشاہ تھا، کہا بلاؤ۔ جب اللہ کو بلایا گیا، اسے کہا جب اللہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری چادر پہ پاؤں رکھا ہے اس نے، میں نے تھپڑ مارا، اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ کہا کہ یہ تو نے دانت توڑے ہیں، قصاص کے لیے تیار ہو جائے یا اس سے معافی مانگ، یا اس سے معافی مانگ۔ اس نے کہا عمر میں بادشاہ ہوں، اس سے معافی مانگوں؟ عام بندے سے معافی مانگوں بادشاہ ہوگا؟ کہا اسلام سب کے لیے برابر ہے، اسلام میں یہ بھی اتنا ہی حقدار ہے جتنا تو حقدار ہے۔ اسلام میں کوئی یہ تمیز نہیں ہے کہ تو بادشاہ ہے تیرے لیے اور قانون، یہ حاکم یہ محکوم ہے اس کے لیے اور قانون، غلام کے لیے اور قانون، آقا کے لیے اور قانون۔ ایسا اسلام نہیں ہمیں قبول۔ فرمایا کہ کیا ہے؟ دونوں کو برابری ہے، تو یا اس سے معافی مانگ لے یا اس سے قصاص کے لیے تیار ہو جا، تیری بھی 2 دانت توڑے جائیں گے۔ اس نے کہا مجھے موقع دیں، مجھے موقع دیں۔ موقع لے کر رات کو فرار ہو گیا اور بھاگ کر غسان چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا عمر آپ کی سختی نے ایک بادشاہ کو مرتد کر دیا، تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر نے فرمایا ہمیں افراد کی ضرورت نہیں ہے، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ حاکم وقت کے لیے اور قانون ہے، محکوم کے لیے اور قانون ہے، غلام کے لیے اور قانون ہے، آقا کے لیے اور قانون ہے۔ فرمایا نہیں، اگر میں یہ فیصلہ کرتا قیامت تک لوگ یہی بات دیکھتے کہ اسلام حکمرانوں کے لیے اور دین رکھتا ہے، غلاموں کے لیے اور دین رکھتا ہے۔ اسلام کے اندر سب برابر ہے۔ اگر جب اللہ نے قصور کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ سامعین محترم، اسلام کے سنہری اوراق ہیں، اسلام کے سنہری اصول ہیں، اسی لیے حکمران اپنا خیال نہیں اپنی عوام کا خیال کرتے۔ یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے، اگلے ہی وقت اگلے ہی وقت بلکہ شام کے وقت دوپہر کے وقت خلیفہ بنتے ہیں، عصر کے بعد چادر یہاں پر رکھی اور باہر بیچنے کو نکل گئے۔ حضرت عمر ملے کہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں چل دیے؟ کہا بھائی پیٹ بھی تو ہے ساتھ، چادر بیچوں گا اور جا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ کہا آپ اگر چادریں بیچنے میں لگ گئے تو پھر یہاں خلافت کا نظام کون چلائے گا؟ کہا آپ بیٹھ جائیں، ہم آپ کا وظیفہ مقرر کریں گے۔ لوگوں سے مشورہ کیا گیا، وظیفہ کیا مقرر ہوا؟ وظیفہ یہ مقرر ہوا کہ 2 ٹائم کا کھانا حضرت ابو بکر صدیق کو بیت المال سے دیا جائے گا۔ 2 وقت کا کھانا حضرت ابو بکر صدیق کا بیت المال سے آتا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال کی حکمرانی میں آپ حیران ہوں گے، 2 سال حکمران رہے ہیں، 2 سال کی حکمرانی میں ایک دن بھی میٹھا استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کا دل نہیں چاہتا تھا میٹھا استعمال کرے۔ ہماری ڈشوں میں روزانہ میٹھا ہوتا ہے، صبح شام میٹھا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی میٹھا ہوتا ہے، ہماری عام ڈش پر میٹھا ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین ہے، خلیفہ وقت ہے، سیاہ اور سفید کے مالک ہیں، لیکن اپنی جان کی کیفیت یہ ہے۔ کہا میں نے میٹھا نہیں کھانا۔ کیوں؟ کہا میٹھا تو اضافہ فراہم کرتا ہے، میں نے اتنا لینا ہے جس طرح میری سانسیں رواں رہیں، جس طرح میری سانسیں چلتی رہیں۔ بیوی نے ایک مرتبہ فرمائش کر دی کہ اے ابو بکر دل چاہتا ہے کہ کبھی اچھا کھانا کھایا جائے۔ کہا میرے پاس تو یہی کچھ ہے، رہنا رہو نہیں رہنا نہ رہو، میرے پاس تو یہی کچھ ہے۔ کیوں؟ میں مسلمانوں کا خادم ہوں، میں مسلمانوں کا رکھوالا ہوں، اگر میں نے عیش و عشرت کی زندگی شروع کر دی تو ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا عدی بن حاتم کو۔ عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حاتم کے بیٹے ہیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، ہاتھ پیچھے کھینچ دیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول جو آپ کا پیروکار بنتا ہے فقر و فاقہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا بنے گا؟ جو مسلمان ہوتا ہے فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بے سکونی ہے، بدامنی ہے، اللہ کے رسول کیا بنے گا؟
فرمایا ہستی پریشان نہ ہو، وہ وقت آنے والا ہے جب میرا نظام نافذ ہوگا، پھر امن و امان کی یہ صورت ہوگی، پھر امن و امان اتنا ہوگا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی، مکہ المکرمہ آئے گی، اس کے اوپر اتنا سونا لدا ہوا ہوگا کہ سونا اچھل رہا ہوگا، اللہ کے سوا وہاں سے لے کر یہاں تک 1 مہینے کی مسافت ہے، وہ اکیلی آئے گی، اللہ کے سوا اس کے اوپر کسی کا خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہاں جا رہی ہے، اتنا سونا اچھال رہی ہے۔ گھر سے باہر نکلو، گھر واپس اندر بندہ نہیں جا سکتا، موبائل غائب، گاڑیاں باہر سے غائب، موٹر سائیکل غائب، سائیکلیں غائب، جوتیاں مسجد کے باہر سے غائب۔ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بدامنی، بے سکونی کتنی ہے کہ بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، واپس آنے کی امید ہے، واپس آنے کی امید نہیں ہوتی۔ کراچی گیا پچھلے دن، تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کراچی کے حالات اس قدر بگڑ گئے۔ موبائل پہ فون سن رہا ہوں، اشارے پہ گاڑی رکی، 2 بندے آئے، پسٹل نکال لی، کہا جی موبائل ہمیں دیں۔ اب موبائل کتنے کا؟ 2-3 ہزار روپے کا موبائل ہو، موبائل ہمیں دیں۔ تو میں نے آگے جو ڈرائیور بیٹھا تھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دے دوں؟ وہ کہنے لگا فوراً دے دیں، فوراً دے دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اگر آپ موبائل نہیں دیں گے تو یہ گولی مار کے آپ کو چلے جائیں۔ صرف موبائل پہ گولیاں ماری جا رہی ہیں، کیوں؟ انصاف نہیں، پتا ہے کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، ہم اگر پکڑے گئے ہمیں چھڑا لیا جائے گا، پوری گینگیں ہیں، پورے افراد ہیں، ان کے پیچھے حکمران ہیں، ان کے پیچھے وزیر ہیں، ان کے پیچھے مشیر ہیں، ان کے پیچھے پورا سسٹم ہے، خود پولیس ان کاموں کے اندر ملوث ہے۔ جب خود انصاف کرنے والے ان کاموں کے اندر ملوث ہو جائے تو پھر انصاف کون فراہم کرے گا؟ یہ جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ نظام کی گندگی ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ چاہیں کہ اس نظام کے اندر بہتری آ جائے، اس نظام کے اندر بہتری کیسے آئے گی؟ اصل میں تو اسلام کے اندر بہتری ہے، جب اسلام نہیں ہے تو پھر بہتری کی امید رکھنا یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے، پھر یہ بڑی بے وقوفی کی بات۔ یہ خیال استو محال استو جنون، یہ تو پاگل بنا ہے کہ اسلام نہ ہو بہتری آ جائے، اسلام نہ ہو انصاف آ جائے، اسلام نہ ہو عدل آ جائے، اسلام نہ ہو امن آ جائے، اسلام نہ ہو سکون آ جائے۔ میں نہیں مانتا اس فلسفے کو، اللہ کی قسم ہے، اسلام ہوگا تو سب کچھ ہوگا، اسلام نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگے، مرض الوفات کے اندر اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں، عائشہ 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ میں نے بیت المال سے جو وظیفہ حاصل کیا ہے 2 سال تک بطور امیر المؤمنین، وہ سارے کا سارا میری جائیداد بیچ کر واپس لوٹا دیا جائے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب نہیں دے سکتا، امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کہا میں نے جو 2 سال تک کھانا کھایا ہے، بیت المال سے جو پیسہ لیا ہے، میں اس کو واپس کر رہا ہوں، یہ قوم کا میرے اوپر ادھار تھا، قرض تھا، اس کو واپس کر رہا ہوں۔ کہاں وہ حکمران ہیں اور کہاں آج سوئٹزرلینڈ کی بینکیں آپ کی اربوں ڈالر پاکستانی قوم کے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے خط کوئی نہیں لکھے گا، خبردار خط کوئی نہ لکھے۔ یہ سیاسی بات نہیں کر رہا، آپ اس کو سیاست کی طرف نہ لے کے جائیں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں رخ کیا ہے۔ ادھر اسلام ہے، ادھر اسلامی انداز حکمرانی ہے، اور ادھر یہ انداز حکمرانی ہے کہ یہاں پیسہ روپیہ لوٹ کر سارا باہر لے گئے، سارا پاکستان کنگال کر دیا، سارے پاکستان سے بجلی غائب، سارے پاکستان سے روشنیاں غائب، سارے پاکستان کے لوگ تنگ پریشان، مفلوق الحال، خودکشیوں میں اضافہ، ہر چیز افراتفری، بدامنی، بے سکونی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے ماننے والے نہیں، یہ اسلام کے ماننے والے نہیں، ان کو یہ پتا نہیں کہ ہم نے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب بھی دینا ہے۔ ان کے گھوڑے مربے کھاتے ہیں، ان کے گھوڑے مربے کھاتے ہیں، ان کے گھوڑے جو ہیں وہ طرح طرح کی میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، عوام الناس کا کیا ہو رہا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو آواز ہی نہیں پہنچتی۔ میں وہ سن رہا تھا، آج کوئی ساتھی یہاں پہ بتا رہے تھے کہ پہلے عوام یہ کہتی تھی کہ خدارا لوڈ شیڈنگ نہ ہو، اب عوام کہتی ہے خدارا لوڈ شیڈنگ ہو لیکن ہمیں بتا کر ہو کہ کتنے گھنٹے ہونی۔ یہ حالات پہنچ چکے ہیں نا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا ہے؟
اس کے اندر صرف ان کا قصور نہیں، آپ کا قصور بھی۔ عوام اگر ہوگی ابو عبیدہ بن جراح جیسی، سعد جیسی، سعید جیسی، عثمان غنی جیسی، علی مرتضیٰ جیسی، طلحہ اور زبیر جیسی اگر عوام ہوگی، اللہ عمر بن خطاب جیسا حکمران عطا کرے۔ عوام بھی تو کیسی تھی، حکمران بھی پھر کیسا دیا، اور حکمران کیسا تھا، عوام اللہ نے کیسی دے دی۔ آج جیسے ہم ہیں ایسی ہم پر یہ عذاب مسلط ہے۔ ہم بھی تو راضی ہو چکے، 70 سال بیت گئے، اس قانون کو بدلنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ کہیں نہیں، وہی گندا قانون انگریز کا، وہی ان کا اصول، وہی ان کا قانون آج ہماری عدالتوں کی زینت، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو راضی ہیں۔ نہیں، ہم اگر راضی ہو چکے ہیں یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہے۔ یہ نظام ہمارا نہیں، یہ دین ہمارا نہیں، یہ اسلام ہمارا نہیں، یہ مذہب ہمارا نہیں، ہمارا دین وہ ہے جو سرور کائنات پر اترا اور جبرائیل امین لے کر آئے، اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا۔ تو وہ دین حضرت عمر رضی اللہ، حضرت بکر صدیق نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ یہ سارے کا سارا واپس کر دیا جائے۔ دوسری نصیحت یہ تھی کہ میرے اوپر کچھ قرض ہے، وہ قرض بھی میری اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ لوگ مجھ سے آ کر تقاضا کرتے، میں لوگوں کے تقاضوں کو پورا کر دیتا، غریبوں کو، مساکین کو، بیواؤں کو میں کچھ چیزیں دیا کرتا تھا، وہ میں اپنی طرف سے دیتا تھا۔ اب میں مقروض ہوں، میرا فلاں مکان بیچ کر وہ قرضہ میرا ادا کر دیا جائے۔ تیسری بات یہ کہی کہ میں مر جاؤں تو یہ میری چادر ہے، پرانی چادر، یہ وہی چادر جو بیچنے کے لیے جا رہے تھے، یہ وہی چادر ہے، یہ پرانی چادر ہے، 12 پیبند لگے ہوئے ہیں، 4 جگہ سے مکمل طور پر خراب ہے۔ حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں مر جاؤں میرے لیے نئی چادر نہ خریدنا، کہ نئی چادر کی کسی مسلمان کو ضرورت ہوگی، مجھے اسی پرانی چادر میں کفنا کر دفنا دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا عمل درست ہوا تو اللہ جنت کا کفن مجھے پہنا دے۔ اور پھر اسی پرانی چادر کے اندر بکر صدیق کو کفن دیا گیا، اسی پرانی چادر کے اندر کفن دیا گیا۔ قربان جاؤں یہ انداز حکمرانی تھا، حیا و میتا، آئے بھی بہترین، گئے بھی بہترین، وقت بھی بہترین گزارا۔ آج ہم یہ یہاں پر یہ اعلان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دعوت کی لوگوں کی، کھانا لوگوں کو کھلایا جا رہا۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا یہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہوتا بھی ایسے ہی۔ تو اس نے حضرت عمر پہ نظر رکھی ہوئی کہ حضرت عمر جو کھانا کھائیں گے میں وہ کھاؤں گا۔ حضرت عمر اس کو کہتے رہے کھا لو، اس نے کہا نہیں میں بعد میں کھاؤں۔ تو تھوڑی دیر گزری، جب حضرت عمر اندر گئے اپنا کھانا کھانے کے لیے تو وہ ساتھ گھس گئے۔ ساتھ گیا تو دیکھا موٹی موٹی روٹیاں، جو کی روٹیاں، اور پیالے کے اندر بھگوئی ہوئی، وہ نیچے اترتی نہیں ہے۔ حضرت عمر پانی پی پی کر اس روٹی کو نیچے اتار رہے ہیں۔ ایک لقمہ اٹھایا، کہنے لگا عمر وہ جو باہر لوگ کھا رہے تھے وہی کھانا صحیح تھا، یہ میں کہاں اندر آ گیا، وہ جو باہر کھا رہے تھے وہی صحیح تھا، لوگوں کو اچھا کھلایا، خود اپنی ذات پر وہ دیا کہ جو غلام تک نہیں کھا سکتا تھا، جو غلام تک نہیں کھا سکتا، لباس وہ پہنا جو غلام نہیں پہن سکتا تھا۔ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فلسطین کا سفر کر کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، دنیا کا حکمران، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت، دنیا کے حکمران کامتے ہیں، دنیا ساری ڈر رہی ہے، یہ فلسطین جا رہے ہیں، راستے میں اپنا ایک غلام ساتھ لیا، کوئی پروٹوکول نہیں، 50 گاڑی آگے 50 گاڑی پیچھے، پولیس، آئی جی، ڈی آئی جی، ایس ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، پولیس، یہ وہ وقتہ کون آ رہا ہے، اسکوٹر سکوٹر موٹر سائیکل، ہٹو بچو ہٹو بچو، کون آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ چور آیا اور چور چلا گیا، وہ آیا اور چلا گیا، کیوں؟ یہ کیوں اتنے اپنے آپ کو محصور رکھتے ہیں؟ اس لیے یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انصاف پسند تھے، ملنے کے لیے سفیر آئے، پوچھا عمر کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے باغ ہے، باغ میں دیکھ لو۔ وہ کہنے لگے باغ میں کوئی محل ہوگا؟ محل کے اندر عمر کے دربان ہوں گے، دربان کے ساتھ کرو فر ہوگا، باڈی گارڈ ہوں گے۔ اندر گئے، دیکھا ایک شخص سو رہا ہے، اینٹ کا تکیہ ہے، ننگی زمین ہے، ننگا فرش ہے، باغ کے اندر سو رہا
ہے, دنیا مافیا سے بے خبر ہے. واپس آگے دیکھ کر کہا وہاں تو عمر کا نہ تو محل ہے نہ باڈی گارڈ ہے نہ کچھ ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں. بندہ ساتھ لے کے چلا گیا, کہنے لگے عمر سے ملنا ہے, کہا عمر سے ملنا ہے. اندر لے کر گئے, وہی سویا ہوا شخص کا اشارہ کر کے کہا یہ عمر ہے. کب کبھی تاری ہو گئے, کانپنے لگ گئے, پاؤں اٹھنا شروع ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر تو جو انداز تو نے اپنایا ہے اللہ کی قسم ہے تیرے اس انداز کی وجہ سے اللہ نے تیرا رعب اور دبدبا ہمارے حکمرانوں تک, کیسر و کسرا تک پہنچا دیا. تو سو رہا ہے وہ پریشان ہے, وہ باڈی گارڈوں میں پریشان ہے, وہ قلعوں میں پریشان ہے, محلات میں پریشان ہے, اور تو گوری میں بھی کتنا خوش ہے. عمر تو انصاف کر رہا ہے اس لیے تو خوش ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین جا رہے ہیں, لمبا سفر ہے, مدینہ سے چلے ہیں. ایک اونٹ ہے, ایک اونٹ لے کر نکلے. کپڑے وہی پہنے, کپڑے نہیں بدلے. 12 پیون لگے ہوئے ہیں, 12 پیون لگے ہوئے ہیں. پگڑی پر 6 پیون ہے, کپڑوں پر 12 پیون ہے. ایک سوٹ جو پہنا ہوا ہے اسی پہ چل دیے ہیں. راستے میں غلام سے کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے تو بھی ایک انسان ہے, میں بھی ایک انسان ہوں, ٹھیک ہے, اگر تو چلتا رہے گا تو تھک جائے گا, تو بھی سوار ہو جانا, میں بھی سوار ہو جاؤں گا, کبھی میں غلام مہار پکڑ لوں گا, کبھی تو پکڑ لینا. فلسطین پہنچ جائیں گے. باریاں آپس میں بانٹ دی. اب باری اللہ کی قدرت دیکھے. جب یہ فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں وہاں پر استقبال کی تیاریاں ہیں, وہاں پر بڑے بڑے صلیبی موجود ہیں, ان کے بڑے بڑے پادری موجود ہیں. وہ دیکھنے پہنچے, ان کی طرف رہی ہیں کہ عمر کو دیکھیں گے, آج عمر کی کیا شان ہے, عمر آ رہا ہے, خلیفہ وقت آ رہا ہے. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے شرط عائد کی تھی کہ عمر آئیں گے ان کے ہاتھ میں ہم چابیاں دیں گے, بیت المقدس کی چابیاں عمر کے ہاتھ میں ہم دیں گے. وجہ کیا تھی؟ وہ دیکھنا چاہتے تھے عمر کو, وہ دیکھنا چاہتے تھے عمر کو. حضرت عمر تشریف لے آئے. اب جب وہ داخل ہو رہے فلسطین کے اندر تو غلام سوار ہے اور امیر المؤمنین نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی. لوگ کہتے ہیں امیر المؤمنین کدھر ہیں؟ امیر المؤمنین غلام کو کہہ رہے ہیں وہ لوگ, امیر یا السلام علیکم یا امیر المؤمنین. انہوں نے کہا امیر المؤمنین وہ نہیں, امیر المؤمنین یہ آگے مہار پکڑی ہوئی, یہ امیر المؤمنین ہے, اپنی باری آئی ہے. اس کو نہیں کہا کہ علاقے میں داخل ہونے لگا ہوں, رعب اور دبدبا چاہیے, یہ ظالم ہے, یہ صلیبی ہے, ان پر رعب جمانا ہے, اب میں سوار ہونا چاہتا ہوں. نہیں, ان کے دل صاف تھے, ان کے دل پر اللہ نے اسلام کو غالب کیا ہوا تھا. جب داخل ہوئے تو اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی. اب دیکھا صلیبیوں نے, بڑے بڑے پادریوں نے یہ منظر دیکھا, آپ حیران ہوں گے. اشہر المشاہیر میں لکھا ہے حضرت عمر کے اس انداز کو دیکھ کر 100 کے لگ بھگ پادریوں نے اسلام قبول کر لیا. کہا کہ یہ منظر یہ تو ہم نے نہیں دیکھا. اور انہوں نے کہا جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھی اگر آج وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ عمر میں ساری موجود ہے, یہ عمر میں موجود ہے. یہ انصاف پسند سادہ انسان, سادی خوراک کھانے والا, سادہ لباس پہننے والا, ہر طرح سے یہ اپنے آپ کو سادہ رکھنے والا. اور آئیے انہی کے دستے رات, انہی کے خاندان سے وابستہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. میں ان کے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا. مرنے لگے, بادشاہ وقت, 12 بیٹے ہیں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ترکہ عمر بن عبدالعزیز نے چھوڑا وہ 12 بیٹوں کے لیے آج کے پیسوں کے مطابق صرف 100 روپیہ تھا. 100 روپیہ آج کے پیسوں میں 100 روپے کی بات کریں. 12 بیٹوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں, گھر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کسی نے پوچھا عمر یہ کس حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہو, یہ تو مخلوق الحال ہے, فقر و فاقے سے مر جائیں گے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میں نے ان کو اللہ کی راہ بتلا دی ہے, دین کی راہ بتلا دی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اگر یہ اللہ کے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو ضائع نہیں کرے گا, کبھی یہ ضائع نہیں ہوں گے. اور مخلوق الحال چھوڑ کر گئے. اور پھر کیفیت کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں
السیاسہ والشرعیہ میں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں فقر و فاقے میں چھوڑ کر گئے. اللہ نے اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا اللہ نے دیا عمر بن عبد العزیز کی اولاد کو کہ عمر بن عبد العزیز کی اولاد جمعۃ المبارک کے دن دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر 1 لاکھ درہم صرف فقراء میں تقسیم کر دیا. باپ نے امانت داری سے دیانت داری سے حکمرانی کی, بیٹوں کو اللہ نے خود بخود نواز دیا. آج جو حکمران بنتا ہے کونسلر بن جائے پورے خاندان کو نوازتا ہے, پورے خاندان کو نوازتا ہے. ناظم بن جائے پورے علاقے کے لوگوں کو نوازتا ہے. کیوں؟ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں, کل یہ مجھے ووٹ دیں گے, یہ ووٹ دیں گے, یہ ووٹر ہیں سپورٹر ہیں, پتہ نہیں کیا ہے اور کیا ہے. ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اور جنہوں نے اپنے بیٹوں کو ولید بن عبد الملک, انہوں نے اپنے بیٹوں کو, اس کے 4 بیٹے تھے, ایک بیٹے کو 10-10 لاکھ دینار وراثت میں ملا. لیکن ہوا کیا؟ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں دمشق کی جامع مسجد کے باہر عمر بن عبد العزیز کے بیٹے جب خیرات دیتے تھے, ان خیرات لینے والوں میں ولید بن عبد الملک کے بیٹے بھی ہوتے تھے. اللہ نے نظام بدل دیا, اللہ نے نظام بدل دیا, الٹا ہو گیا نظام. یاد رکھیں خدا کی قسم, اگر ہم اسلام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے, اسلامی انداز حکمرانی اگر ہمارے اندر آئے گا, اللہ دنیا میں بھی نوازے گا, آخرت میں بھی نوازے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر یہ بستیوں کے لوگ تقوی اختیار کریں, ایمان لے آئیں, اللہ آسمانوں سے بھی برکات نازل کرے, زمین سے بھی برکات نازل ہو, ہر طرف برکتیں ہوں. اگر ان برکات کے دور کو آپ نے دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کے دور کو دیکھیں, وہ برکات کا دور تھا اس لیے کہ ان کا انداز حکمرانی اسلام کے عین مطابق تھا, دین کے عین مطابق تھا, اسلام کے عین مطابق تھا. آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں, معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں, پرسکون بنانا چاہتے ہیں, عدل کا دورہ کرنا چاہتے ہیں, تو دین اسلام کو ہمیں ہر طرح اپنانا ہوگا, اسی نظام کو لانا ہوگا جو نظام محمد رسول اللہ دے کر گئے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.